حوض کے کنارے ایک محفل سجی ہوئی تھی۔ استاد علم و حکمت کے موتی لٹا رہے تھے۔ استاد بھی کوئی عام استاد نہیں، بلکہ وقت کے جید عالم، تفسیر و حدیث، منطق و فلسفہ کے امام مولانا جلال الدین رومی تھے۔ اچانک ایک فقیر بے نیاز بے پرواہ محفل میں داخل ہو گیا۔ کسی نے اس کی طرف توجہ تک نہ دی۔ فقیر نے حوض کے کنارے رکھی ہوئی موٹی موٹی کتابوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انتہائی عاجزی سے بلند آواز میں کہا، حضرت، آپ کون سا علم پڑھا رہے ہیں؟ یہ کیسا علم ہے؟ مولانا جلال الدین رومی نے اپنا سر اٹھایا، فقیر کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، جا اپنی راہ لے، یہ وہ علم ہے جو تو نہیں جانتا۔ یہ سننا تھا کہ فقیر آگے کی طرف بڑھا اور حوض کے کنارے رکھی موٹی موٹی کتابوں کو دھکیل کر پانی میں گرا دیا۔ پھر کیا کہ مولانا جلال الدین رومی اپنی علوم پر قلم اور دوات سے لکھی کتابوں کو پانی میں تیرتا دیکھ کر خود پر قابو نہ رکھ سکے اور بلند آواز میں بولے، ارے یہ کیا کیا؟ میرا اتنا علم جو ان کتابوں میں تحریر تھا سب ضائع کر دیا۔ محفل میں موجود مولانا کے شاگردوں میں ایک ہلچل مچ گئی اور سب نے فقیر کو کوسنا شروع کر دیا۔ فقیر تھوڑی دیر تک سنتا رہا، پھر مسکرایا، آگے بڑھ کر حوض میں ہاتھ ڈالا اور پانی میں ڈوبتی ہوئی کتابوں کو نکال کر باہر رکھ دیا۔ لوگوں نے بڑھ کر جو کتابوں کو دیکھا تو کسی کتاب پر پانی کا ایک قطرہ تک نہ تھا۔ تمام کتابیں خشک تھیں اور پہلے سے زیادہ صاف ہو چکی تھیں۔ سب حیران و پریشان رہ گئے۔ مولانا جلال الدین رومی آگے بڑھے، فقیر کے آگے دست بستہ عرض گزار ہوئے، حضرت یہ کیسا علم ہے؟ فقیر مسکرایا اور بولا، یہ وہ علم ہے جسے تو نہیں جانتا۔ مولانا روم فقیر کے قدموں میں گر گئے۔ قدموں میں گرنا تھا کہ مولانا جلال الدین رومی کی دنیا ہی بدل گئی۔ وہ فقیر حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ تھے۔ مولانا جلال الدین رومی منطق و فلسفہ کے استاد نہ رہے، عشق و محبت تصوف کے وہ قلندر بن گئے۔ حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کی صحبت نے مولانا جلال الدین رومی کو ان کمالات سے نوازا جن سے پہلے کبھی آشنا نہ تھے۔ اور پھر ایک مقام پر فرمایا، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریز نہ شد۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ اللہ کے دوستوں کی قربت اور صحبت 100 سال تک بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ کوئی شخص چاہے وہ سخت پتھر ہو یا سنگ مرمر ہو، جب صاحبان دل کی صحبت اختیار کرتا ہے تو وہ موتی بن جاتا ہے، کیونکہ نیک افراد کی صحبت انسان کو نیک بناتی ہے اور کم نصیب و بدقسمت کی صحبت کم نصیب و بدقسمت بناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور کامیاب زندگی کے حصول کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی ہی قربت و صحبت اختیار کرنی چاہیے۔